بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام جس میں خوش آمدید، اور آپ کو رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد آج ہم چونکہ خصوصی موضوع پر پروگرام کر رہے ہیں، تو رمضان المبارک کی بھی بہت بہت مبارکباد۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے اعمال جو ہیں ان کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ خیر و برکت والا کرے۔ ابھی جب رمضان المبارک کا آغاز ہوا تو اس کے ساتھ ہی سحری اور افطاری کے جو اوقات ہیں وہ آنے شروع ہو گئے، اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ لاہور میں سحر اور افطار کے لیے جو وقت آیا 4:42 اور 6:16 صبح سحری کے لیے اور افطاری کے لیے، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بعد جب ہم ایک مہینے کے بعد جب سحر اور افطار کی طرف جائیں گے تو یہ وقت 4:02 سحر کا ہو جائے گا اور 6:35 افطار کا ہو جائے گا۔ روزہ تقریباً جو ہے 13-14 گھنٹے، لیکن چونکہ موسم اتنا شدید نہیں ہے تو ایک اچھا رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں کریں۔ تو آج جو میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں بہت ہی مختلف قسم کا اس کا موضوع ہے۔ موضوع اس حوالے سے بھی میرے ذہن میں آیا کہ جب میں علامہ اقبال کو پڑھتا ہوں اور یہ پڑھتا ہوں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ تو مسلمان بہت ساری چیزوں پر ایک تو ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں پر ایک نہیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک عام شہری کے طور پہ اپنے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، جب میں وہاں پر سحر اور افطار کے وقت دیکھتا ہوں تو میرے سامنے یہ آتا ہے کہ یہ اہل سنت کا وقت ہے جو سحر کا ہے، یا یہ اہل تشیع کا وقت ہے جو سحر کا ہے اور افطار کا ہے، اور اس میں 10 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ اب وہی بات آ جاتی ہے کہ سب کا نبی، دین، قرآن، احکامات ایک ہیں، تو بنیادی طور پہ یہ تشریحات کا فرق آ سکتا ہے، اگرچہ ایک حدیث سے ہے، اور شاید بہت سارے ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ایک ضعیف حدیث ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ چلے اختلاف رحمت بھی ہو سکتا ہے اور بہت ساری جگہوں پر زحمت بھی ہو سکتا ہے، تو یہ جو فرق ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اہل سنت، اہل حدیث اور اہل تشیع، آپ آگے بریلوی، دیوبندی، جتنے بھی چلتے جائیں، اس میں یہ فرق کیوں آتا ہے؟ یقینی طور پر یہ ایک علمی بحث ہے اور یہ تشریحات کا فرق ہے۔ جب ہم قرآن پاک کی طرف جاتے ہیں اور جو حکم ملتا ہے ہمیں کہ ہم نے سحر کس طرح کرنی ہے اور افطار کس طرح کرنی ہے، آج کا پروگرام آپ کے لیے اس بحث پر، اس موضوع پر جو عام طور پر ڈسکس نہیں ہوتا، اور ہم ہر مرتبہ یہ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ تو آج جو میرے ساتھ یہاں پر علماء کرام موجود ہیں، وہ تمام مکاتب فکر کو یہاں پر ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے یہاں پر بہت ہی مشکور ہوں، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ رکن اسلامی نظریاتی کونسل کے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ، چونکہ میں نے بات کی، ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے فرقوں کی، یہ فرقوں کی بات نہیں میں کر رہا، میں صرف اس تشریحات کے فرق کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ان تشریحات سے تعلق رکھتے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث مکتبہ فکر جو اس حوالے سے جو سوچتا ہے، جو تشریح کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ میں مشکور ہوں علامہ راغب نعیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ نعیمیہ کے، اور اہل سنت والجماعت اور بریلوی مکتبہ فکر جس کو سواد اعظم بھی کہتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں پیروں فقیروں کو ماننے والے، وہ تمام یہاں پر ان کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں، اور خاص طور پہ امن کے حوالے سے اور دین کی اس تشریح کے حوالے سے آپ ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں علامہ محمد حسین اکبر، آپ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں اور ممتاز عالم دین ہیں، اور ہمیشہ میں آپ کی تشریحات سے متاثر ہوتا ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بغیر اس چیز میں کہ ایک دوسرے کو ہم کافر ڈکلیئر کر دیں، کچھ کر دیں، ہم اپنی جو بھی ہماری تشریحات ہے، جو ہمارا جس طرح ہم اپلائی کرتے ہیں، ہم ان کو بات کرتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اس حوالے سے علامہ محمد حسین اکبر، اہل تشیع
مکتبہ فکر کو اس کی بات کرنے کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ان کا بھی بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لائے. سب سے پہلے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، یہ 10 منٹ آگے 10 منٹ پیچھے، غروب ہوتے ہی جیسے ہی وہ کہتے ہیں پنجابی میں ہم کہتے ہیں کگو بولیا، نہ علی فٹافٹ پانی پی لینا یا کچھ انتظار کرنا، اسی طرح سحری کا یہ احکام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ خان صاحب، آپ نے ایک اہم عنوان پر میں سمجھتا ہوں آج کے پروگرام کا انعقاد اور اہتمام کیا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. فہم دین کے لیے جتنی بھی کوشش ہو جائے وہ کار خیر ہے. یقیناً روزہ ہماری ایک اہم ترین عبادت کا نام ہے اور اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اس دور میں بھی تمام امت مسلمہ، تمام مکاتب فکر، تمام مسالک وہ اصول دین پر آج بھی اکٹھے ہیں، متحد ہیں، مجتمع ہیں. ہمارا اجماع ہے اپنے رویوں کے اعتبار سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، ماننے کے اعتبار سے بھی، کہ ہم سب ارکان دین پر، ارکان اسلام پر اکٹھے ہیں، جن میں ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت اور الحمدللہ اس کا اہتمام اور اس پر عمل پیرا ہونا. آپ نے جیسے ابھی ارشاد فرمایا اپنے انٹرو میں کہ اہل سنت کے تمام حصے، وہ اہل حدیث ہوں، وہ اہل سنت بریلوی ہوں، اہل سنت دیوبند ہوں، اور حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، ہم سب کے سب، اور اسی طرح اہل تشیع ان کے اندر بھی جو ان کی داخلی شاخیں، وہ سب کے سب ہم اس بات پر اکٹھے ہیں کہ پورے 12 مہینوں میں اللہ نے بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر جس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں وہ ماہ رمضان ہے. آپ دیکھیں اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ شوال کے روزے فرض ہیں، رمضان کے نہیں ہیں، ربیع الاول کے روزے فرض ہیں، محرم کے نہیں. سب ہم متحد ہیں اور اکٹھے ہیں. دوسری بات، اس میں ہم اس بات پر بھی اکٹھے ہیں جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ فجر تک ہم رات پوری کھا پی سکتے ہیں، وہ کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے. اہل کتاب سے ہمارا جو فرق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ سحری کے کھانے کا ہے. سحری کا کھانا ہمارے لیے اللہ نے حلال بنایا، اور نبی پاک تسحروا فإن فی السحور برکہ، بلکہ سحری کے کھانے کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، کہ پورا دن گزارنا ہوتا ہے. آپ بالمؤمنین رؤوف الرحیم تھے، اپنی امت پہ بڑے مہربان تھے. مجھے بڑی خوبصورت لگی آپ کی بات، آپ نے جس طرح بات کی علامہ صاحب کہ ہم میں مشترکات بہت زیادہ ہیں. مشترکات کیا ہیں کہ ہم قرآن پاک، اس کے بعد اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان، قرآن پاک پر ایمان، پھر آگے ہم تفصیلات میں بھی آ جائیں. ہم سب کو ایمان، ہاں رمضان میں ہی روزے رکھتے ہیں، ہاں ہم نے مغرب کے وقت تک اور فجر کے وقت تک جو بھی پابندیاں وہ ہے، یعنی کہ جو اختلاف ہے وہ بہت چھوٹا سا، بہت مختصر سا ہے اس تمام عمل میں، بہت چھوٹا سا ہے. بہت خوبصورت. یقیناً خان صاحب آپ نے وہ میرے دل کی بات بڑے اچھے الفاظ میں بیان فرما دی کہ یقیناً دیکھیے کہ یہ تعبیر اور تشریح کا اختلاف ہے. صحیح. اور اس تعبیر اور تشریح کے اختلاف کے حوالے سے وہ جو لفظ ہے نا، ایک لفظ فرقہ ہماری اصطلاح میں زیادہ استعمال ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ اس سے اختلاف کرتا ہوں، یہ فرقہ نہیں ہے. اچھا. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے دین کو فرقے بنا دیا، آپ کا ان سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے. یہ اصل میں ہے مکاتب فکر. یہ مکاتب فرق نہیں ہے. سوچنے کے الگ الگ مکاتب ہیں، طریقے کہ تعبیر اس قرآن پاک کے مقام کی کا معنی یہ ہے، دوسرے کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے. ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، لغوی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے، عرفی اعتبار سے. تو یقیناً ان تشریحات اور تعبیرات کے اختلاف نے ہمارے اسلامی لٹریچر کے اندر ایک اتنی وسعت پیدا کر دی ہے، بے تحاشا جامعیت پیدا کر دی ہے، اور اتنا پھیلاؤ پیدا کر دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ اندازہ لگائیں خان صاحب کہ اس وقت ہماری امت مسلمہ جغرافیائی اعتبار سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، کوئی پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، کوئی صحرائی علاقوں میں بستے ہیں، کوئی زرعی میدانوں میں رہتے ہیں، اور اسی طرح کوئی دریاؤں اور ندی نالوں اور اس طرح سمندروں کے کناروں پہ رہتے ہیں. کوئی بالکل سردی کے موسم میں رہتے ہیں، کوئی گرمی کے موسم میں، کوئی اعتدال کے موسم میں. تو ان سب کی جو حقائق زندگی وہ مختلف ہیں، ضروریات زندگی الگ الگ ہیں، لیکن ہمارے اسی فقہی لٹریچر کی وسعت نے
उन सबको इस्लाम की छतरी के बड़ी नीचे खूबसूरत बात जमा कर दिया। सब कहीं भी कोई रहता है, कोई इंडोनेशिया में रहता है उसकी ज़बान कुछ और है, कोई सऊदी अरब में रहता है तो उसकी ज़बान कुछ और है, कोई पाकिस्तान में रहता है उसकी ज़बान कुछ और है, लेकिन हम सब जब रुकू में जाते हैं तो कहते हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, और फिर हम कहते हैं सुभान रब्बियल आला। हम यानी कि एक ही चीज़, वही अत्तहियात है, वही सारा कुछ है, तो यानी ये सारा कुछ। अच्छा, अहले हदीस जो हैं वो सहर और अफ्तार का क्या वक्त लेते हैं? हमारा एक ही वक्त है जो हमारा अहले सुन्नत का, तमाम मकातबे फ़िक्र, देवबंद, बरेलवी, सही, अहले हदीस, सबका एक हमारा टाइम है, एक टाइम हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, यानी कि बिल्कुल एक टाइम। सुबह सादिक जिस वक्त हुई पहली पो जिसको फटी, हमारा जो निज़ामुल औक़ात छपते हैं जी, वो तीनों मुकातबे फ़िक्र के एक जैसे होते हैं, उसमें एक मिनट का भी फ़र्क नहीं होता है। और ये सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से जहाँ पर भी, पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं, ये सारे के सारे एक ही हैं। चले, ये तो हो गया। मैं जाना चाहूँगा इलामा राग़िब हुसैन नईमी साहब की तरफ। और राग़िब साहब, इस वक्त ये तो चीज़ सामने आ गई कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, तशरीह मांग रहा हूँ ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब से, या मैं तशरीह मांगूंगा राग़िब नईमी साहब से, तो मतलब इसका एक ही है, बात एक ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप एक ही, ख़ासतौर पे रमज़ान जब मुझे कंफ्यूज करता है कि यार ये 10 मिनट पहले क्यों और 10 मिनट बाद में क्यों, ये जो आप कहते हैं कि ये फौरी तौर पे खोल लिया जाए रोज़ा, और जैसी अज़ान हुई, बल्कि अज़ान तो अब मौलवी साहिबान भी मेरे ख्याल है वो खा पी के थोड़ा सा पानी शानी पी के तो फिर उसके बाद वो करते हैं। कई जगहों पे सायरन का निज़ाम है, कई जगहों पे नहीं है, सायरन बजा दिया जाता है, इस तरह के फौरी टाइम हो गया। अहकामात क्या हैं जिसकी तशरीह में आप ये कहते हैं कि ये फौरी तौर पे खोल लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अहम मौजू है, और इस मौजू को इख्तियार मैं समझता हूँ कि इस वजह से हम नहीं करें कि कोई उम्मत के अंदर इख्तलाफ या इंतशार हो, बल्कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तफ़हीम के लिए ना। मतलब अगर आले सुन्नत के यहाँ इसका ये वक्त है तो क्यों वक्त है, और अगर आले तशय्यो के यहाँ इसका ये वक्त है तो वो किस तरीके से इससे मुराद लेते हैं। देखिए, कुरान करीम में रोज़े को के इख्तिताम के लिए अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अतिमुस सियामा इलल लैल, के रोज़े को पूरा करो रात तक। सही। अच्छा, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि रात किसे कहते हैं। ग़ुरूब आफ़ताब का माना ये है कि दिन का इख्तिताम हो गया, दिन के चले जाने का माना ये है कि रात आ गई, और दिन के जाने का एतबार हमेशा ग़ुरूब आफ़ताब से किया जाता है। अगर एक आदमी ये कसम उठा लेता है कि मैं ग़ुरूब आफ़ताब के बाद चलूँगा या रात में चलूँगा, तो वो ग़ुरूब आफ़ताब के बाद फौरी तौर पे चल पड़ता है, तो वो हानिस नहीं होगा, उसकी कसम नहीं टूटेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद में अहादीस मरवी हैं जिसमें आपके इफ्तारी का वक्त और उसके साथ साथ इफ्तारी जल्दी करने के बारे में अहकामात मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि रोज़ा तो हुस्ने इख्तिताम तक पहुँच गया चाँद सूरज के ग़ुरूब होने के साथ ही, यानी जब सूरज ग़ुरूब हुआ तो एक मुसलमान का रोज़ा ख़त्म हो चुका है। अच्छा, रोज़ा इख्तिताम तक पहुँच चुका है सूरज के ग़ुरूब होने के साथ ही। अब सवाल ये पैदा होता है कि इफ्तारी किस लिए है, ये इफ्तारी क्या चीज़ है। देखिए, इफ्तारी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और ये सुन्नत भी सुन्नत मौक़िदा है। तो मसला इफ्तारी के जल्दी या ताख़ीर से करने का है, रोज़े के इख्तिताम का मसला नहीं है। रोज़ा तो पूरा हो चुका है सूरज के ग़ुरूब होने के साथ ही। अब सूरज ग़ुरूब हो गया, रोज़ा ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होने के बाद इफ्तारी कब करें, जल्दी कर लें, देर से कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका बड़ी तफसील के साथ मौजूद हैं। आपका अमल मुबारक भी है कि आप रोज़े की हालत में थे, सहाबा कराम के साथ आप सफ़र में थे। जब ये बात महसूस होनी शुरू हुई कि रोज़ा का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो आपने अपनी सवारी को रोक लिया। आपने सहाबा कराम को ये हुक्म दिया कि वो सत्तू को घोलें, और जब वो पानी के अंदर घोल लिया गया और एक तरफ एक सहाबी को आपने मुकर्रर कर दिया कि वो सूरज के ग़ुरूब होने का मुशाहिदा करे, और जब उसने इतला कर दी कि सूरज ग़ुरूब हो गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सत्तुओं को पी लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये फ़रमाया कि मेरी उम्मत के मामलात बिल्कुल ठीक रहेंगे जब तक ये
روزے کے افطار میں جلدی کریں گے، دیر سے نہیں کریں گے، اور دیر سے افطار کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق یہود و نصارہ کا عمل بتایا گیا ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل، تو آپ نے باقاعدہ طور پہ ایک صحابی کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ سورج کے غروب ہونے کا مشاہدہ کرتا رہتا، اور جب وہ غروب ہو جاتا تو پھر اس بات کی آ کے اطلاع کی جاتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور تناول فرما لیتے، اور پھر کھجور تناول فرمانے کے بعد آپ وہ نماز مغرب کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ تو اچھا، اس میں دیکھیں ایک چیز اس سے پہلے ظاہر ہے علمی دلائل اور ساری چیزیں علامہ محمد حسین اکبر صاحب ضرور کریں گے۔ یہاں پر آپ نے کہا کہ روزے کو پورا کرو رات تک، تو اس سے ایک امپریشن تاثر یہ نہیں ملتا کہ رات تو اس وقت ہوگی نا جب سورج غروب ہو گیا اور اس کی روشنی بھی ختم ہو گئی، اور پھر روشنی ختم کرنے کے لیے اگر 10 منٹ 15 منٹ انتظار کر لیا جائے، وہ سرخی ختم ہو جائے، روشنی ختم ہو جائے، تو پھر روزہ افطار کیا جائے، کیونکہ رات تک رکھنا ہے ہم نے، تو رات سورج غروب ہوتے ہی مان لی جائے، یا اس کے 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد جب وہ ایک سرخی اور ایک سفیدی، جب ہم مغرب کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد نکلتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، تو یہ تشریح زیادہ مناسب نہیں لگتی؟ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ رات کہتے کسے ہیں؟ رات تو کہتے ہیں سورج کے غروب ہو جانے کو۔ اچھا، دیکھیے جب آپ سورج کے رات کہتے ہیں سورج کی روشنی چلے جانے کو، سورج لیکن روشنی موجود، سورج غروب ہو گیا، روشنی موجود ہے اس کی۔ دیکھیے وہ جو سورج موجود ہے وہ اس کی لالگی ہے، وہ سورج کی لالگی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ ہم مغرب کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ ہم مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں سورج کے غروب ہونے سے لے کر کم و بیش پاکستان کے علاقوں میں کم سے کم 1 گھنٹہ اور 15 منٹ تک، عشاء کے قریب تک، جب تک عشاء کا وقت شروع ہونے تک۔ اچھا، اب جب اس بات کو بات کریں گے کہ جناب یہ سارا کا سارا مغرب کی نماز کا وقت ہے، تو پھر اس مغرب کی نماز کے جو 10 منٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، پھر کوئی یہ بات بھی کہہ سکتا ہے اس کو 20 منٹ تک لے جائیں، پھر کوئی یہ کہتا ہے اس کو سوا گھنٹے تک، جب تک اس کا وقت ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہے تو آپ اس وقت تک افطاری کر لے جائیں۔ دیکھیے افطاری جو ہے وہ بہرحال نماز مغرب سے پہلے ہے، اور افطاری کے لیے اذان، یہ اہم بات کریں، جو افطاری ہے وہ نماز مغرب کی ادائیگی سے پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو افطاری ہے یہ سورج کے غروب ہونے کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے، نہ کہ افطاری اذان کے ساتھ اس کا آغاز ہوگا۔ ہمیشہ اذان 2 3 4 منٹ بعد دی جاتی ہے، ایک سائرن بجایا جاتا ہے جو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اب روزے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اور ہم چینلز کے اوپر دیکھتے ہیں، جو چینلز کے اوپر اذان مغرب دی جاتی ہے ماہ رمضان میں عمومی طور پہ، وہ بالکل اس عین وقت کے اوپر دے دی جاتی ہے جو کہ روزے کے اس دن کے ختم ہونے کا جب نماز مغرب کے لیے اذان ہو گئی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد افطاری کا وقت جو ہے، اذان نہ بھی ہوئی بلکہ آپ چینل کی بات کر رہا ہوں، میں چینل کے وقت کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ہوگی۔ میں اسی کی تھوڑی سی تشریح مزید چاہوں گا آپ سے یہاں پر ضیاء صاحب، علامہ صاحب، کہ یہ وقت کا تعین کیسے کیا؟ وقت کا تعین دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے روزوں کی جو تکمیل ہے نا، روزہ کب تک چلے گا جس پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے وقت کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ صحیح۔ اب اس قرآن پاک کے مقام کا جو معنی ہے نا، اس کے تعین کا معاملہ ہے۔ جی ہاں، اہل سنت ہم جو ہے نا اس کا ہم معنی یہ متعین کرتے ہیں، جیسے ابھی نعیمی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، صحیح، اور رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ الی اللیل، الی حرف جارہ جو ہے نا، اس کا معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دن کا اختتام اور رات کا آغاز۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا اسوہ حسنہ، آپ کا طریقہ کار ہمارے نقطہ نظر کے مطابق اور ہماری تحقیق کے مطابق، جیسے ابھی نعیمی صاحب نے وہ 2-3 چیزیں آپ کے سامنے بیان فرمائیں، وہ یہی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ غروب آفتاب کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب رات شروع ہو چکی ہے، دن ختم ہو چکا ہے، اور یہ افطاری کا ٹائم ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اذان کا اور نماز کا،
اذان اور نماز کا تعلق افطاری کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہمارے الگ اعمال ہیں اور ان کا تعلق افطاری کے ساتھ نہیں، افطاری کے بالکل ساتھ صحیح، واضح ہو گیا، واضح ہو گیا، یہ واضح ہو گیا، سارا موقف جو ہے واضح ہو گیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جلدی کرو اور آپ کا رات جو ہے وہ آپ نے جو رات کا کہا وہ رات یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا تو رات ہو گئی. اس میں ہمارے پاس ایک حدیث آپ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَجَّلُ الْفِطْرَ، جب تک یہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں خیر کے اوپر رہیں گے. میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے اہل تشیع احباب ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ 10 منٹ تھوڑے سے مزید جب اور آگے گزرتے ہیں اور جو سرخی اس کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو وہ رات کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے. صحیح. تو بس ان کی یہ تعبیر ہے اور ہماری اہل سنت کی یہ تعبیر ہے، وہ اس میں اپنی احتیاط یہ ساری بات آپ کی بالکل نعیم آپ نے بھی بالکل راغب صاحب بالکل واضح کر دی، جیسا آپ نے بھی واضح کر دی کہ میں نے یہی سوال کیا تھا نا آپ نے کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ روزے کو پورا کرو رات تک، تو رات کا مطلب کیا ہوا؟ رات تو پھر وہ ہوئی نا جب سورج کی روشنی چلے گی. یہ میں نے آپ نے اس کا بھی جواب جو ہے یہاں پر دیا، لیکن اصل جو ہے اس کی تشریح جو ہے وہ علامہ محمد حسین اکبر صاحب بھی کر سکتے ہیں، تو ان کی طرف چلتے ہیں. علامہ صاحب یہ ساری جو اس وقت ڈیبیٹ ہے، اس وقت جو ساری کی ساری بحث ہے وہ آپ کی طرف آنی ہے، کیونکہ اہل حدیث اور اہل سنت وہ تو ایک ہی نقطہ نظر رکھتے ہیں. آپ 10 منٹ تاخیر کرتے ہیں، میں نے کچھ آپ کا مقدمہ لڑا تھوڑا سا، لیکن آپ اپنا مقدمہ تو خود ہی لڑ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی صحابہ المنتجبین. وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، زیر بحث یہی موضوع ہے جی کہ روزے کو رات تک تمام کرو. اب لفظ لیل عربی زبان کا لفظ ہے جو قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ استعمال ہوا ہے. لفظ مغرب بھی ہے جس کا تعلق غروب آفتاب کے ساتھ ہے، لیل بھی ہے، عشاء بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی اصطلاح جو لیل کی ہے، کیا اس سے ہم مغرب مراد لیں یا اس سے عشاء مراد لیں یا کوئی درمیانہ وقت ہے؟ جس طرح میں میرے بھائی بخاری صاحب ارشاد فرما رہے تھے، سوال یہی ہے کہ لیل کی تعبیر سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہے. غروب کی علامات ماضی میں اس وقت جو علامات ائمہ معصومین علیہ السلام نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے دور میں جو بتائی گئی تھی، وہ نشانیاں تھیں کہ سورج اس وقت غروب تصور کیا جائے گا کہ جب اس کی شعاعیں مشرق میں جو سرخی پھینک رہی تھی وہ سرخی غائب ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج اس خطے میں غروب ہو چکا ہے. غروب ہونے کے ساتھ ہی رات کا آغاز ہو جاتا ہے. شعاعیں نظر آ رہی ہیں، روشنی نظر آ رہی ہے، سرخی نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا. ہماری نظروں سے اوجل ہو گیا ہے لیکن ابھی کہیں کھڑا ہے، ایسے موقع پہ کھڑا ہے کہ جس کو دیکھا جا سکتا ہے. دیکھنا ہم نے زمین سے ہی ہے، دیکھنا ہم نے اسی مقام سے ہی ہے، وگرنہ تو آج کتنی اونچی بلڈنگیں بن چکی ہیں، اس پہ 2 3 ٹائم بن رہے ہیں، یا جہاز میں دیکھو تو سورج کھڑا ہوتا ہے، نیچے اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو دیکھنا تو وہ زمین ہی کا ہے کہ جس زمین پر ہم موجود ہیں ہم نے وہاں کا حکم لینا ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ لیل کی تعبیر جو ہے لفظ الہ ہے. الہ جو ہے وہ انتہا کے معنی میں آتا ہے کہ جب تک رات نہیں ہوتی اس وقت تک آپ روزہ افطار نہیں کر سکتے. میں کسی پہ ٹھیک ہے، خدا ہر ایک کو روزہ رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور سب سے بڑی بات یہ وہ قبول فرمائے. آمین. جی، سوال یہ ہے کہ اس تعبیر کے تحت اگر یہ دیکھا جائے فجر کا وقت ہوتا ہے، میرے رکنے سے وہ رک نہیں جائے گا، غروب کا وقت میرے رکنے سے رک نہیں جائے گا. اگر ہم اس کو ان واجبات مضیق میں سے قرار دیں کہ روزہ اتنے سیکنڈ سے شروع ہوتا ہے، اتنے سیکنڈ پہ ختم ہوتا ہے، جی، تو میں اگر پہلے کھانا پینا بند کر دوں تو میں تصور کر لوں یا نہ کروں، میرا روزہ وہیں سے شروع ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر روزے نے اتنے سیکنڈ پہ ختم ہونا ہے، میں افطار کروں یا نہ کروں خود بخود ختم ہو جائے گا.
جی تو اس میں اتنا الجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے، روزہ یہ ہو جائے گا. یعنی بس اوقات یہ بھی سننے میں ہے کہ لوگ حرام سے افطار کر لیتے ہیں، یعنی جو روزہ مکروہ ہو جائے گا. یہ مکروہ ہونے سے کوئی روزہ باطل نہیں ہوتا، ٹھیک عمل اس کو چھوڑا جائے، لیکن بس اوقات دیکھا ہے کہ لوگ حرام چیز کھا کے روزہ افطار کر رہے ہیں، میرا روزہ جو مکروہ ہو رہا ہے. اس قسم کی یعنی جو جاہلانہ حرکتیں ہوتی ہیں، یہ بس اوقات پریشان ہوتی ہیں. وہ تو ہم نے پروگرام کا آغاز ہی اس بات سے کیا تھا. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ اگر تو ہم اس کو تصور کریں تو یہ لمحات خود بخود خدا کے سسٹم میں چل رہے ہیں. مجھے آپ کا لیکن اب سوال اس کے بعد یہ آ رہا ہے کہ ہم یہ 10 منٹ پہلے یہ 10 منٹ بعد کوئی ضد والی بات نہیں ہے، ہم اپنی صلاح کے مطابق کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں وقت جو ہے وہ مجھے بریک پر جانا ہے، میں دوبارہ کروں گا. لیکن مجھے یہ بات بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ سورج کے غروب ہونے سے ہی جو ہے وہ رات اس وقت نہیں ہوگی، بلکہ رات اس وقت ہوگی جب اس کی شعائیں بھی ختم ہو جائیں گی، روشنی بھی ختم ہو جائے گی. پھر تو یہ کافی لمبا ٹائم ہے، کیونکہ ہم تو یہ رات پھر عشاء کے قریب تک لے جائیں. مشرق کی سرخی کی بات کر رہا ہوں، مغرب کی نہیں کر رہا. اچھا مغرب کی نہیں، مغرب کی سرخی رہ سکتی ہے، مغرب کی تو رہ سکتی ہے، وہ دیر تک رہ سکتی ہے. اوپر کی شعائیں تو جا رہی ہیں، ایک شعائیں یہاں سے ایک اور نقطہ جو یہاں پر بیان ہوا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو روزہ کھولنا ہے وہ مغرب کی نماز سے پہلے کھولنا ہے، مغرب کی نماز سے. اور جب اذان ہو گئی اور اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو اس دوران آپ کا فوری طور پہ وقت ہو گیا آپ کا، تو کھولنے کا جائز ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اذان کو معیار نہیں بنا سکتے ہم، نہ نماز معیار ہے اور نہ اذان ہے. سمجھ آئے گا اس کی وجہ یہ میں اس پہ تھوڑی سی لمبی بات ہو جائے گی، مجھے بار بار بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے یہ سمجھنے کے لیے ہم سب کو سمجھنا چاہیے. ہم چاہے ہم کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. یہی مقصد ہے. اور آج رمضان المبارک جب آغاز ہوا ہے تو اس سے بہتر کون سا وقت ہو سکتا ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں. اس وقت ایک بریک. ویلکم بیک فرام دی. ناظرین بات ہو رہی ہے بہت ہی دلچسپ، میں بھی آپ بھی ہم سب بچپن سے ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جناب یہ افطاری کا وقت آ گیا، یہ سحری کا وقت آ گیا، اور یہ اہل سنت کا وقت ہے، یہ اہل تشیع کا وقت ہے. آپ اتنی دیر سے کریں گے، اس طرح پہلے کریں گے. بھائی کیوں، یہ کیوں ہے، اس کا فرق کیا ہے، تشریح کیا ہے اس کی. اور جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں یہ بات کہی تھی کہ الحمدللہ ہمارے مشترکات بہت زیادہ ہیں. مشترکات کیا ہیں؟ ہمارا اللہ بھی وہی ہے، ہمارا نبی بھی وہی ہے، ہمارا قرآن بھی وہی ہے، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ روزے ہم سب نے رمضان میں ہی رکھنے ہیں، ہم پر رمضان میں ہی فرض کیے گئے ہیں. اس دوران ہمیں کیا کیا منع کیا گیا ہے، پانی بھی نہیں پینا آپ نے، اس پر بھی اتفاق ہے. ہر چیز پر اتفاق ہے. یہ چھوٹی سی ایک چیز تھی اس پہ تشریح کا. ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تشریحات کا فرق ہے. یہ تشریحات کا فرق بعض اوقات رحمت کا باعث بھی ہو سکتا ہے. شاید قیامت کے روز میں کسی ایسی تشریح کے پیچھے چل رہا ہوں جو درست نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ صرف اختلاف کی بنیاد پر کہ تم نیک نیتی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے، مجھے معاف کر دیں اور ہمارے اعمال کو قبول فرما لیں. یہی ہے، یہ ساری چیزیں سمجھنے کے حوالے سے ہیں. تو آپ نے ضیاء بھائی سن لی ساری کی ساری بات. جی وہ کہتے ہیں کہ جب سرخی اس کی جو ہے روشنی ختم ہوئی رات، یہ وہی سوال ہے جو میں نے آپ سے کیا تھا تھوڑی دیر پہلے. دیکھیں خان صاحب، میں اس میں عرض کروں، میں جیسے پہلے عرض کیا کہ میرا یہی موقف ہے کہ ان عبادات میں جو ہمارا تعبیرات و تشریحات کا اختلاف ہے نا، وہ بھی سچی بات ہے ہمارے اس لٹریچر کی وسعت کا باعث ہے. صحیح. اور ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے اسے اختلاف نہ کہا کرو، اس کو ترجیح کہا کرو. اس کے لیے لفظ اختلاف بھی مناسب وہ نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے پروفیسر عبدالجبار شاکر، ایک بڑا نام تھا، دانشور تھے، وہ فرمایا یہ ترجیحات ہیں دلائل کی بنیاد پر. صحیح. اب ذرا دیکھیے ہمارے جو اہل سنت کا موقف ہے، بعض ہمارے جو عام لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ آپ نے تو اپنا روز، جیسے ابھی علامہ صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی، یا آپ نے تو اپنا روزہ ہی حرام کر لیا، فلاں کر لیا. اس قسم کی باتوں سے اجتناب کرنا. ہم طلباء ہیں، ہم تینوں جو بیٹھے ہیں اور آپ بھی، ہم علم کے طلباء ہیں، اس لیے ہماری بات بالکل مختلف ہونی چاہیے عام لوگوں سے جن کے پاس یہ دین کا علم صحیح گہرا نہیں ہے. ان سے ہماری گفتگو یقیناً مختلف ہونی چاہیے. ہم اہل سنت جو احتیاط کرتے ہیں نا، ہم احتیاط کرتے ہیں کہ ہم نے جس کو وقت سمجھا رسول اللہ کی سنت سمجھ کر ہم اس پر عمل کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں کہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے افطاری میں. کیا آپ کا حکم ہے؟ یہ اہم نقطہ ہے. اب دیکھیے، اب ہمارا جو جذبہ نا وہ احتیاط کا، نبی پاک کی سنت کی اتباع کر. صحیح. ہمارے اہل تشیع جو احباب اور بھائی ہیں،
ان کا جذبہ وہ بھی احتیاط کیا ہے، وہ سمجھتے وہ جس کو الی اللیل، جیسا بھی حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ الی اللیل کا جو انہوں نے معنی سمجھا کہ جب تک مشرق کی جانب سے سرخی کی آپ نے بھی احتیاط کی، انہوں نے بھی احتیاط، وہ بھی احتیاط پہ کھڑے ہیں، ہم بھی اپنی طرف سے احتیاط پہ کھڑے ہیں، ان کا جذبہ بھی یہی ہے، ہمارا جذبہ بھی ہے۔ اب دیکھیے ہم دونوں الگ الگ ہیں، یہاں نبی پاک کی مجھے ایک حدیث یاد آ رہی جو ابھی آپ نے خوبصورت بات کی اپنے انداز سے، لیکن اس کی تائید اور تصدیق حدیث نبوی سے ہوتی ہے جو آپ نے بات کی، وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں اذا اجتہد مجتہد فاصاب فلو اجران وان اخطا فلو اجر واحد۔ میری امت کے مجتہد علماء جو اجتہاد کرنے والے، جب وہ میری کسی بات یا قرآن پاک کسی آیت کی تعبیر و تشریح میں اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد اللہ کی منشا کے عین مطابق ہوگا، بالکل اللہ کے ہاں درست ہوگا، تو کرنے والے جو ہے نا اور عمل کرنے والے ان کو اللہ دوہرا اجر دے گا۔ اور جو اگر اس کو غلطی بھی ہو گئی نا اور اس غلط موقف کے اوپر انہوں نے عمل کیا، لیکن چونکہ جذبہ صادقہ تھا، نیت ان کی خلوص والی تھی، بنیادی جو ان کی حدیث مبارک ہے انما الاعمال بالنیات، اس کے اوپر نیت کے ان کی اوپر نیت پہ اخلاص تھا، لیکن ہے ان کی خطا، اللہ کے ہاں وہ غلطی ہے، تو آقا فرماتے کسی کی بھی ہو، آقا فرماتے اس کو گناہ نہیں ہوگا بلکہ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، کیونکہ نیت ان کی صادقہ تھی، صحیح ہے، اخلاص تھا، احتیاط تھی، آپ نے ایک جو تو اس کو ایک اجر ضرور میں ملے گا۔ دوبارہ علامہ محسن اکبر صاحب کی طرف جاؤں گا۔ علامہ صاحب، سنت کے بہت سارے واقعات جو ہے اسوہ حسنہ سے ابھی یہاں پر بیان بھی کیے گئے کہ جلدی کرنی ہے افطار کے اندر اور تاخیر نہیں کرنی، تو پھر جب جلدی کرنی ہے تو پھر جلدی کا مطلب تو یہی ہے نا، جیسے ہی سورج غروب ہوا تو ہمارے ہاں جیسے ہی ٹی وی پہ اذان ہے اللہ اکبر کھول لیں۔ دیکھو میرے بھائی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الی اللیل کی تعبیر میں ہم اختلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے تعبیر عرض کر دی کہ فقہ جعفریہ کے مطابق تعبیرات کیا ہیں، کہ سورج غروب ہونے کا ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے، کہ جب مشرق کی سرخی غائب ہو جائے، سورج غائب ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، غروب ہو گیا، مغرب ہو گیا۔ اب سوال، ہم اذان کو معیار نہیں بنا رہے، حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ حضرت بلال اذان دیں تو روزہ افطار نہ کرنا، حضرت مکتوم اذان دیں تو کر لینا، کیونکہ وہ ذرا جلدی کر رہے تھے اذان میں، سحری یا جو بھی۔ اب سوال اس میں یہ ہے کہ اذان معیار نہیں ہے، معیار وقت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اذان جو ہے مثال کے طور پر حرمین شریف پر ہم جاتے ہیں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، مغرب کی اذان ہو جاتی ہے جی، لیکن نماز جماعت جو 10-12 منٹ کے بعد ہوتی ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ اذان جلدی ہوگی، بلاوا تو آ چکا، لیکن وقت نماز میرے نزدیک وہاں بھی بالکل وہی ہوتا ہے جو اہل حدیث کا ہوتا ہے جی۔ میں انہی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت تک مغرب کا وقت میرے نزدیک بھی ہو چکا ہے، ان کے نزدیک بھی ہو چکا ہے۔ اذان خود ایک سنت عمل ہے، سنت مؤکدہ ہے، اذان کہنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جو اذان کہتا ہے اس کے پیچھے ایک فرشتوں کی صف نماز پڑھتی ہے، جو اقامت کہتا ہے 2 صفیں، جو نہیں پڑھتا اذان اقامت نہیں کہتا نماز اس کی ہو جائے گی جی، لیکن ثواب سے محروم رہے گا۔ تو اذان تو ایک آواز ہے، ایک صدا ہے بلانے کی، لیکن اس کا عمل، میں وہ حرمین شریفین کی مثال دے رہا ہوں بخاری صاحب کے سامنے، کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے 10 منٹ بعد جماعت شروع ہوتی ہے، مغرب کی ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ تو سوال اس وقت یہ، سب سے پہلے تو میں سب ناظرین سے کہوں گا کہ اذان کو معیار نہ بناؤ، اذان کبھی چند منٹ پہلے بھی ہو سکتی ہے، تاخیر سے بھی ہو سکتی ہے، وہ سحر کی، فجر کی ہو یا مغرب کی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہر ایک فرد کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وقت کو دیکھے، بالکل سمجھ آگئی؟ یہ صرف مولوی کی، خطیب کی، پیش نماز کی ذمہ داری نہیں ہے، شرعی طور پر ہر شخص مکلف ہے کہ وہ خود اپنا وقت کا تعین کرے اور دیکھے، تسلی کرے، خود کرے، کسی شاہد عادل سے کروائے، کسی سے کہہ کے کروائے، کیونکہ عموماً مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے، اس لیے ہم اس پہ اعتبار کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی شرعی ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی۔ اگر کبھی مؤذن اذان جلدی دے دے یا دیر سے دے دے تو ہم اسی پہ بیٹھے، کبھی اذان نہیں ہوئی، اور یاد رکھیے بس آقت ہمارے یہاں یہ بھی چلتا ہے، ابھی تو اذان ہو رہی ہے، کھاتے جاؤ، ابھی کھاتے جاؤ، نہیں، یہ تو خیر پکا ہو گیا ہے، نہیں، غلط چیز ہے نا، یہ غلطی کو نوٹ کرنا چاہیے نا، پکا یہ غلط نہیں ہے، غلط پکا کیا گیا ہے نا۔ جب اذان مثال شروع ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ابھی تک ٹائم ہو گیا، یہ ٹائم ہو چکا ہو، ایک شخص بڑی ہی احتیاط سے کام لیتا ہے، عین سحری کا وقت شروع ہوتا ہے اور وہ اذان شروع کر دیتا ہے، تو لہٰذا اس میں ناظرین سے کہوں گا کہ احتیاط کریں اور اذان کے درمیان کھانے سے اجتناب کریں۔ اگر آپ نے کھانے کو جاری رکھنا ہے تو اذان پہ ٹوٹلی ختم کر دیں۔ اچھا، میں دیکھیے، دن ختم کب ہوتا ہے؟ دن ختم اس وقت ہوتا ہے جب غروب ہو جائے آفتاب، ٹھیک ہو گیا۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب آفتاب غروب ہوگا اس کے بعد رات شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں لیل کا معنی لغت عرب میں بھی دیکھنا ہوگا، اور لغت عرب میں جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں لیل کی تفہیم ہو جائے گی۔ اب لغت عرب میں
سب سے جو اتھینٹک کتاب ہے وہ لسان العرب ہے، علامہ ابن منظور الافریقی کی. انہوں نے جو لیل کا مادہ ہے، یعنی جو لام یہ لام لیل ہے، اس کے مادے کے تحت ابن منظور افریقی کہتے ہیں اللیل عقب النہار. لیل کیا ہے؟ یہ دن کے بعد اس کا آغاز ہے، دن کے بعد ہوتی ہے. وہ مبدأ من غروب شمس، اور اس کی ابتدا غروب شمس سے ہے. جیسے ہی غروب شمس ہو جائے گی لیل کی ابتدا ہو جائے گی. اور یہ لیل کی ابتدا اور لیل کی یہ تعریف یہ کون سی ہے؟ جو لسان العرب کے اندر ذکر کی گئی ہے. یعنی ہم اگر لیل کی تعبیر کے اندر شفق کے ختم ہونے کا انتظار کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم اپنے روزے کو پرولونگ کر رہے ہیں دن کے ختم ہونے کے بعد بھی 2 4 6 10 منٹ 15 منٹ تک، حالانکہ لیل شروع ہو گئی ہے. اور یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں نے پہلے عرض کر دی ہوئی ہے کہ روزے کا اختتام لیل کے آغاز سے ہو جاتا ہے، اور لیل کا آغاز غروب آفتاب سے ہے. ہو باقی جاتا ہے. رہا یہ مسئلہ ہے افطاری کا. صحیح ہے. یہ مسئلہ اصل میں ہے افطاری کا. افطاری جلدی کریں یا دیر سے کریں؟ تو اگر افطاری جلدی کرتے ہیں تو اہل تسنن کی جو احادیث مبارکہ سائے ستہ، صحیح ابن حبان، دارمی اور حاکم وغیرہ، ان تمام میں جو حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عمل جو ہے وہ افطاری کے جلدی کرنے کی ہے. بس یہاں میں صرف آخری عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بات یہ ہے کہ شبہات سے بچنا چاہیے. جی، یہ مسلمہ ایک اصول ہے. اگر مجھے شبہ ہے کہ سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ چند دمیں میں انتظار کر لوں. ابھی سحر طلوع ہوا ہے کہ نہیں ہوا، مجھے احتیاط کرنی چاہیے کہ میں چند منٹ پہلے روزے کا اختتام کر لوں، نیت پہلے کر لوں، تاکہ وہ شبہ جو ہے وہ دور ہو جائے. تو اگر ہم ان شبہات پہ پڑے رہے ہیں، اس شبہ سے بچنے کے لیے اگر احتیاط سے کام لے رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. رہ گئے 5 منٹ 10 منٹ، ہر افق کے حوالے سے اس کا یعنی ٹائمیں مختلف ہیں. مغرب میں، یورپ میں نیچے چلے جائیں تو شاید کئی گھنٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے. یہاں سے لاہور سے آپ نکل کے گجرات، پنڈی، جہلم چلے جائیں تو فرق ہے. مین جو اصول وہی آ گیا جو راغب صاحب نے تعریف کی، وہی تعریف ہے. لیکن سوال تعبیر ہے رات کا، کہ رات کب سے شروع ہوتی ہے. ہم نے اس کی مثالیں، اس کی دلیلیں یہ دے دی کہ رات یہاں سے شروع ہوتی ہے. جی، انہوں نے کہا کہ مطلق کر سورج کی ٹکیا کے نیچے اترنا. اب اس کی تعبیرات کیا ہیں؟ کچھ کہتے ہیں کہ آدھی کھڑی، آدھی نظر آتی، آدھی نظر نہیں آتی، روشنی ادھر بھی پڑ رہی ادھر بھی پڑ رہی، مطلب بالکل صاف ہے، روشنی بھی آ رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روشنی اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی سورج جو ہے بالکل نیچے نہیں اترا جو ہمارے افق کے سامنے ہونا چاہیے. ابھی سورج باقی کھڑا ہے، چند میں انتظار کر لو. بالکل واضح ہو گیا. سر 2023 میں ملی سیکنڈز کے اندر سورج کے غروب ہونے کا ہمارے علم میں ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. تو ٹھیک، آج کل تو واضح ہو گیا نا. آج کل بہت سی چیزیں آ گئی نا، تو ہم بھی اسی کو فالو کرتے ہیں نا. آج کل جب کیلنڈر بناتے ہیں تو انہیں چیزوں کو فالو کر کے بناتے ہیں کہ یہ ملی سیکنڈ منٹ تک کب آپ ٹائم ہمارے سامنے آ جاتا ہے، سورج کب کہاں کیسے غروب ہو رہا ہے، تو ساری دنیا کیلنڈر بنا کے دے دیتے ہیں. تو اس لیے اس پہ احتیاط پہ عمل کرنا چاہیے. سحری جو مثلا کھانے کا واجب تو نہیں ہے، سنت موقع ہے نا. ایک آدمی سویا رہا نہیں کھایا تو کیا اس کو روزہ نہیں ہوگا؟ روزہ تو ہو جائے گا. ایک میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام کی خدمت میں. آپ نے اندازہ لگایا کہ ہم نے تعبیر اور تشریح کے اختلاف کے باوجود، میں نے بھی جو آیہ مبارکہ پڑھی وہی نعیمی صاحب نے پڑھی، جی ہاں، وہی علامہ صاحب نے پڑھی. صحیح. تو ہماری تینوں کی دلیل آپ نے دیکھا ایک ہی تھی، ثم اتموا الصیام الی اللیل. اس کی تعبیر اور تشریح کے اندر جو ہم نے فرق محسوس کیا اپنے اپنے انداز سے اور اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پر، وہ ہم نے پیش کر دیا. اب اس میں کوئی ایسی محسوس نہیں دیکھتا کہ اس کو اختلاف بنا کر بڑا گرما گرمی کرنے کی اور اس کے اوپر کوئی ضرورت. اس میں ایک اہم بات جس کی طرف متوجہ کیا ڈاکٹر صاحب نے، محمد صاحب نے، میں ان کی تائید کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم گزرے سعودی عرب میں. انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ جو ہمارے احباب نماز اذان فجر کے وقت کھانا کھاتے رہتے ہیں اور وہ 2-2 3-3 منٹ اوپر چلے جاتے ہیں، ان سے انہوں نے فرمایا تھا اب اوقات جو منضبط ہو چکے ہیں، طے ہو چکا ہے، جیسے ایک ملی سیکنڈ والی بات جو ہے وہ چیزیں طے ہو چکی، اس لیے ہمیں اوقات کی پابندی کرنی چاہیے. بالکل اذان کی ہمیں پابندی نہیں ہے کہ اذان ہو رہی تو ہم کھانا کھاتے رہیں، اور اذان ہو چکی ہے 2 منٹ پہلے اگر کوئی غلطی سے اذان کہہ دے گا تو ہماری افطاری غلط ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اوقات کی پابندی کرنی چاہیے، اوقات کو دیکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، علامہ راغب نعیمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مولانا محمد حسین اکبر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، ساری بحث آپ نے سن لی، اور آخر سے میں جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں یا میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے
کہ ہم سب ایک ہی ہیں، ایک ہی دین ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے. یہ چھوٹی چھوٹی تشریحات کا فرق ہے، یہ ہمیں تقسیم نہیں کر سکتا، ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتا. بس جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق دے. یار خدا کا نام ہے، روزہ رکھ لینا، ان چکروں میں کہیں روزے نہ چھوڑ دینا. روزہ ضرور رکھیے گا، نماز پڑھیے گا. جب آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، جب آپ روزے رکھنا شروع کر دیں گے، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ شروع کر دیں گے، تو پھر آپ امت کو تقسیم نہیں کریں گے، متحد کریں گے. اور آج ہماری بھی نیت یہ تھی کہ ہم اس بہت بڑی جو چیز فرق نظر آتا ہے آپ کو بتائیں کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تھوڑا سا تشریح کا فرق ہے. اللہ حافظ.